بڑی عظیم نعمت ہے۔ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں اس کے جسمانی روحانی فوائد ہیں۔ مختلف ڈاکٹر حضرات جو ہیں مختلف، چاہے وہ مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، وہ اب یہ تحقیق کر کے ثابت کر رہے ہیں کہ روزے کے روحانی فوائد تو ہیں، اس کے جسمانی بھی بہت سے فوائد ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتہ کتنے جسمانی فوائد ہیں، کوئی کہتا ہے کینسر کا علاج ہے، کوئی کہتا ہے بلڈ پریشر کا علاج ہے، کوئی کہتا ہے شوگر کا علاج ہے، کوئی کہتا ہے موٹاپے کا علاج ہے، کولیسٹرول کا علاج ہے، مختلف اس پر دلیلیں ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، جب سرکار دو عالم نے ارشاد فرما دیا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، صاف ستھرا کرنا۔ زکوٰۃ کا یہ مطلب ہے، جب زکوٰۃ دیتے ہیں مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ تو جب حضور نے فرمایا وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے، بات ختم۔ چاہے ہمارے پاس کوئی عقلی دلیل ہو یا نہ ہو، پریکٹیکل کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، ہمیں سرکار دو عالم کے فرمان پر 100% یقین ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، تو روزہ رکھنے سے جسم بھی پاک ہوگا، روحانی طور پر بھی پاک ہوگا، ظاہری طور پر بھی پاک ہوگا۔ میں وہ پڑھ رہا تھا ایک پمفلٹ جس میں تھا کہ روزے کے جسمانی فوائد، اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے چہرے پر تازگی پیدا ہوتی ہے۔ وہ مختلف انہوں نے مطلب دے رکھی تھی دلیلیں۔ میں نے کہا جب حضور کا فرمان آ گیا ہے وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، تو یقین کریں روزہ رکھنے سے انسان کو روحانی طور پر بھی ترقی ملتی ہے اور جسمانی طور پر بھی ملتی ہے۔ اس لیے اس ماہ رمضان میں جہاں دیگر عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، وہاں روزے کا بھی خاص اہتمام کریں۔ ماہ رمضان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا خاص موقع ہے، نیکیاں کمانے کا خاص موقع ہے۔ ہم دنیاوی طور پر دنیا کمانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں نا، اب یہ نیکیاں کمانے کا خاص موقع